السلام علیکم۔ میں چھت پر کپڑے ڈالنے گئی تو وہیں کبوتر باز مجھے دیکھ کر اپنی مونچھوں کو تاؤ دے رہا تھا اور مسکرا رہا تھا۔ سارے جہان کا فارغ شخص تھا۔ مجھے اسے دیکھ کر غصہ آنے لگا۔ میں رسی پر کپڑے پھیلا رہی تھی جب وہ دیوار پھلانگ کر میری چھت پر آ گیا اور کہنے لگا، مجھے تم اچھی لگتی ہو۔ میں کسی نکمے شخص سے کیسے محبت کر سکتی تھی؟ میرے خواب تو بہت اونچے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے کسی بے باکی کا اظہار کرتا، میں نے چلانا شروع کر دیا۔ وہ نوجوان بدحواس ہو کر اپنی چھت پر چلا گیا۔ میری اماں اوپر آئیں۔ وہ سمجھی کہ کبوتر باز سے میرا چکر چل رہا ہے۔ وہ مجھے کہنے لگی، مجھے تمہارے تیور ٹھیک نہیں لگ رہے، میں تمہاری شادی اس سے کروا دوں گی۔ ہمارے گھر انتہائی غربت تھی، نہ کچھ کھانے کو ہوتا نہ پینے کو۔ میں اسی طرح جوان ہوئی اور سوچا کہ میرے ماں باپ کے پاس تو اتنا پیسہ ہی نہیں کہ میری شادی کر دیں۔ شاید ساری عمر مجھے گھر ہی بٹھائے رکھیں گے۔ مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب ابا نے ایک دن آ کے بتایا کہ میں نے نکر والے کرائے کے اسٹور کے مالک سے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے۔ میں تو سن کر چیخ ہی پڑی۔ میں غریب ضرور تھی لیکن تھی تو لڑکی ہی نا۔ میری بھی کچھ ارمان تھے کہ میرا شوہر خوبصورت ہو اور امیر ہو، مگر سب ملیا میٹ ہو گیا۔ وہ کریانے اسٹور والا مجھ سے عمر میں کافی بڑا تھا اور نہ صرف شادی شدہ بلکہ 3 بچوں کا باپ بھی تھا۔ اس کی بیوی کا انتقال ہوئے 1 سال ہو گیا تھا۔ دوسری شادی کے لیے اس نے کافی کوششیں کی تھیں مگر کوئی بھی لڑکی دینے کو تیار نہ تھا۔ مگر میرے ماں باپ بڑی آسانی سے مان گئے کیونکہ ان کے ذمے اس آدمی کا قرضہ جو تھا وہ اسی صورت محفوظ رہتا جب میری شادی اس سے ہو جاتی۔ میں 20 سال کی اور وہ 40 سال کا، مگر میرے ماں باپ تو جیسے یہ سمجھ رہے تھے کہ میرے لیے شہزادے کا رشتہ آیا ہے۔ انہوں نے زبردستی میری شادی اس سے کر دی۔ میرے شوہر کا نام لیاقت تھا اور وہ کوئی اتنا خاص امیر نہیں تھا، بس ایک کریانے کی دکان تھی۔ میں مرتی کیا نہ کرتی، اسی کو اپنا شوہر قبول کرنا پڑا کیونکہ کوئی اور چارہ ہی نہ تھا۔ اس کے 2 لڑکے اور ایک چھوٹی لڑکی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے اپنے شوہر کو ہاتھ میں رکھنا ہے تاکہ وہ میرے قابو میں رہے۔ میں کوشش کرتی تھی کہ میرا شوہر اپنے بچوں کے ساتھ کم سے کم رابطے میں رہے۔ میں اس کے بچوں کو اس کے اٹھنے سے پہلے ہی اسکول بھیج دیتی اور شام کو اس کے آنے سے پہلے ہی جلدی سونے کا کہہ دیتی۔ اس کے بچوں کو میں نے اپنے قابو میں اس طرح کیا تھا کہ وہ سانس بھی میری مرضی سے لیتے تھے۔ 3 بچوں کے باوجود میرا شوہر بھرپور جوان تھا۔ وہ روز رات کو روغن اور بادام پیس کر کھاتا تھا اور کہتا تھا کہ اس سے جسم میں طاقت بڑھتی ہے۔ میری جب شادی ہوئی تھی اس کی سب سے چھوٹی بیٹی 1 سال کی تھی اور مجبوراً مجھے ہی اسے پالنا پڑا، لیکن بیٹے شکر ہے کہ بڑے تھے۔ میں دن گن گن کر اپنے حاملہ ہونے کا انتظار کرنے لگی، لیکن میری قسمت میں نہ جانے کیا لکھا تھا۔ میں جتنی خواہش کرتی اپنی اولاد کی اتنا ہی دیر ہونے لگی۔ شادی کو 5 سال گزر گئے۔ اس دوران میں بس اس کے بچوں کو ہی پالنے میں لگی رہی۔ 2 سال بعد معلوم ہوا کہ میں تو بانجھ ہوں اور اولاد پیدا نہیں کر سکتی۔ اس دن کے بعد تو جیسے میں مایوس ہی ہو گئی کہ اس گھر اور کریانے اسٹور کے وارث اس کے بیٹے ہی ہوں گے۔ 2-3 سال گزر گئے۔ میرے شوہر کے دونوں بیٹے اس نے باہر بھجوا دیے۔ میرے شوہر کی بیٹی اب 15 سال کی ہو گئی تھی اور اس نے میٹرک کر لیا تھا۔ میرے شوہر کا ارادہ تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو اعلیٰ تعلیم دلوائے گا اور میں نے بھی اس کے ارادے پر حامی بھر لی، کیونکہ مجھے جب سے معلوم ہوا تھا کہ میں ماں نہیں بن سکتی تب سے میں نے اس کے بچوں سے پیار کرنا شروع کر دیا تھا۔ لیکن میں جانتی تھی کہ میری زندگی برباد کرنے میں میرے شوہر کا ہی ہاتھ ہے۔ وہ شاید اپنے کسی دوست سے بات کر رہا تھا۔ میں گھر سے باہر تھی
اور ڈرائنگ روم کے اندر قدم رکھنے ہی والی تھی کہ اس کے منہ سے اپنا نام سن کر غیر ارادی طور پر رک گئی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ شبانہ میری بیٹی کے لیے کچھ شاپنگ کرنے باہر گئی ہے۔ ہاں یار، اس نے تینوں بچوں کی پرورش بہت اچھی کی ہے۔ اگر اس کی اپنی اولاد ہو جاتی تب وہ صرف اپنے بچوں سے ہی پیار کرتی اور میرے بچوں کو بھول جاتی۔ اسی لیے تو میں اسے لگاتار وہ گولیاں کھلا رہا تھا تاکہ اس کو حمل نہ ہو۔ یہ سن کر تو میری نظروں کے سامنے زمین آسمان گھوم گئے۔ میں نے بے یقینی سے اندر دیکھا جو ہنس ہنس کر اپنے دوست سے بڑے مزے سے بات کر رہا تھا۔ اس نے ہی مجھے اولاد سے محروم رکھا۔ میں اتنا بڑا دھوکہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ 10-15 سالوں کی رفاقت صرف ایک سیراب تھی، ایک دھوکہ۔ میں نے اسے سزا دینے کا فیصلہ کر لیا اور اس کے بڑے بیٹے کو فون کیا کہ اپنے باپ کو وہاں بلا لو، تمہارا کام سنبھالنے میں مدد کرے گا۔ میں نے اس طرح چال چلی کہ بیٹا راضی ہو گیا اور اپنے باپ کو بھی اس نے خود ہی راضی کر لیا۔ 2-4 ماہ کے اندر اندر میرا شوہر باہر چلا گیا۔ اب پیچھے میں اور میرے شوہر کی بیٹی رہ گئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے بدلہ لینے کی خاطر اس کی 16 سالہ بیٹی کی شادی کسی بوڑھے سے کروانے کا سوچا۔ یہی طریقہ تھا جس سے اس کے دل پر چوٹ لگتی جیسے میرے دل پر لگی تھی۔ میں نے ایک 80 سالہ بوڑھے آدمی سے زبردستی اس کی شادی کروا دی، لیکن اس میں میرا بھی فائدہ تھا کیونکہ وہ بہت امیر تھا اور اس نے مجھے اس شادی کے لیے 5 لاکھ روپے دیے تھے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس کی جوان بیوی کے ذریعے خوب ساری دولت بٹوروں گی۔ 80 سال کی عمر میں بھی وہ اچھی خاصی صحت رکھتا تھا۔ جب وہ رشتے والی کے ساتھ آیا تو اسے دیکھ کر میں نے کہا، بڑے میاں تمہاری تو اچھی خاصی صحت ہے، کیا کھاتے ہو؟ کہنے لگا، چھوڑیں اس راز کو، خاندانی راز ہے، نہیں بتا سکتا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تم لوگوں کے ساتھ ہی کوٹھی میں رہوں گی کیونکہ میرا بھی دل تھا کہ کچھ عرصہ امیروں والی زندگی گزار کر دیکھوں۔ میرے شوہر کی بیٹی 16 سال کی تھی اور نہایت معصوم۔ اس نے چپ کر کے شادی کر لی اور میرے کہنے پر کسی کو بھی نہ بتایا، نہ اپنے باپ کو اور نہ ہی اپنے بھائیوں کو۔ ان کی شادی کی پہلی رات ہی میں چونک گئی کیونکہ وہ 80 سالہ بوڑھا کمرے میں جانے کی بجائے چوری چوری کچن میں جا رہا تھا۔ میں بھی حیرانی سے اس کے پیچھے گئی اور چوری چوری اسے دیکھنے لگی تو مزید حیران ہوئی۔ لوگ شادی کی پہلی رات دودھ پیتے ہیں اور وہ پیپسی پی رہا تھا۔ یہ حیران کر دینے والی بات تھی۔ پیپسی پی کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس 80 سالہ بوڑھے آدمی کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا سوائے ایک بھانجے کے۔ وہ صرف نکاح کے وقت نظر آیا تھا۔ پیپسی پینا اتنی بڑی بات نہیں تھی مگر چونکانے والی بات ضرور تھی کیونکہ روز وہ اپنی جوان اور کم عمر بیوی کے پاس جانے سے پہلے ہی پیپسی پیتا تھا۔ ایک دن میں نے دن کے وقت اسے پیپسی کا گلاس پیش کیا تو کہنے لگا، ساسو ماں میں پیپسی نہیں پیتا۔ اس کے طرز مخاطب پر غصہ تو بہت آیا مگر میں برداشت کر گئی۔ مجھ سے بھی وہ عمر میں کئی گنا بڑا تھا اور مجھے اس طرح بلا رہا تھا جیسے مجھ سے چھوٹا ہو۔ اگر اسے پیپسی پسند نہیں تھی تو روز رات کو جوان بیوی کے کمرے میں جانے سے پہلے کیوں پیتا تھا؟ یہ سوال مجھے چین لینے نہیں دے رہا تھا۔ ایک دن میں نے چھپ کر دیکھا تو اس نے پیپسی میں ایک خاص سفوف کھول کر ملایا۔ پھر اس پیپسی کے گلاس کو گھٹا گھٹ ہی پی گیا مگر میں نوٹ کر رہی تھی کہ جب سے اس کی شادی ہوئی تھی وہ تو جیسے بوڑھے سے جوان ہونے لگا تھا۔ اب وہ نئی نویلی دلہن کے ساتھ روز سیر کو نکلا ہوتا۔ یہ کیا چکر تھا؟ یہ جاننے کے لیے میں نے اس کی پرانی ملازمہ کو پیسے دے کر پوچھا تو اس کا جواب سن کر میں مزید الجھ گئی۔ کہنے لگی، یہ سارا کمال اس پیپسی کا ہے جو صاحب روز رات کو پیتے ہیں۔ جب بھی مالک نئی شادی کرتے ہیں تو وہ روز پیپسی پی کر ہی رات کو اپنے کمرے میں جاتے ہیں
میں نے اسے کہا، تمہارے مالک کو میں نے پیپسی میں کچھ ملاتے بھی دیکھا ہے، وہ کیا خاص چیز ملاتا ہے؟ تو وہ سوچتے ہوئے کہنے لگی، ہاں جی دیکھا تو میں نے بھی کافی بار ہے، مالک پیپسی میں کچھ ملا کر پیتے ہیں، مگر میں ملازم بندی ہوں، جی پوچھنے کی جرات کیسے کر سکتی ہوں؟ میرا خیال ہے کوئی طاقت والی دوا ہوگی۔ ویسے پہلے میں نے بھی وہی سوچا تھا جو وہ نوکرانی کہہ رہی تھی کہ ہو سکتا ہے، مگر جانے کیوں میری چھٹی حس مجھے بار بار احساس دلا رہی تھی کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ میری سوتیلی بیٹی تھی، اس شادی پر ویسے ہی خوش تھی جیسے نئی نویلی دلہنیں ہوتی ہیں، اپنے بوڑھے شوہر کے ساتھ جنسی خوشی باہوں میں باہیں ڈال کر گھوم پھر رہی ہوتی۔ اب وقت آ گیا تھا کہ میں اس کے باپ کو بتا دیتی کہ اس کی بیٹی نے گھر سے بھاگ کر ایک 80 سالہ بڈھے سے شادی کر لی ہے۔ میں اپنے پلان پر عمل کرنے کا سوچ رہی تھی۔ میری بیٹی ہیروں کو ہار لیے میرے کمرے میں چلی آئی اور کہنے لگی کہ اگر آپ بابا کو بتائیں گی تو وہ زبردستی آ کر مجھے یہاں سے لے جائیں گے۔ میں اب اپنے شوہر کے ساتھ بہت ہی خوش ہوں۔ نہیں بتائیں انہیں، جب وہ واپس آئیں گے تب دیکھا جائے گا۔ میں نے بھی ہیروں کے لالچ میں آ کر موبائل ایک طرف رکھ دیا۔ اس وقت مجھے بھول گیا تھا کہ یہ شادی میں نے اپنے انتقام کے لیے کی تھی۔ رات کو حسب معمول اس کو پیپسی کا گلاس پیتے دیکھ کر مجھے نوکرانی کی گفتگو یاد آئی کہ ہو سکتا ہے وہ خود کو جوان اور توانا رکھنے کے لیے کسی خاص دوا کا استعمال کر رہا تھا۔ اگر ایسا تھا تو پھر بھی غلط تھا۔ میں نے اس 80 سالہ بڈھے سے اپنی 16 سالہ بیٹی کی شادی کروائی تھی۔ تک میں نے کبھی زندگی میں اتنی مہنگی چیزیں نہیں دیکھی تھیں۔ میری تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا کہ کوشش کرو اپنے شوہر سے دور ہی رہو اور جتنا مال اسباب سمیٹ سکتی ہو سمیٹ لو، بلکہ ابھی میں ایسا کرتی ہوں کہ تمہارا یہ سارا سامان سیٹ کر دیتی ہوں۔ سامان سیٹ کرنے کے بہانے کمرے کی تلاشی لے لی، مگر وہ پڑیا مجھے کہیں نہ ملی۔ وہ بوڑھا اپنی پیپسی میں ملا کر پیتا تھا۔ نوکرانی نے بتایا تھا کہ وہ اپنی پیپسی بھی خود بناتا ہے، نہیں دیتا۔ نوکرانی نے یہ بتا کر کہا، اب آپ دیکھیے گا صاحب کتنی جلدی اولاد والے ہوں گے، پہلے بھی ایسا ہی ہوتا آیا ہے۔ میں یہ سن کر گھبرا گئی۔ اس کی اس لیے تو سوتیلی بیٹی کی شادی اس سے کئی گنا بڑے آدمی سے کروائی تھی جو اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت ہی نہ رکھتا ہو، مگر یہاں تو الٹی گنگا بہہ رہی تھی۔ وہ تو اولاد پیدا کرنے کے چکر میں تھا۔ میں نے خود تصدیق کرنے کا سوچا اور ایک دن اس سے پوچھا، تمہیں کیا پیپسی لینے کا بہت شوق ہے؟ کہنے لگا، میں نے آپ کو بھی بتایا تھا کہ مجھے پیپسی پینے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ میں نے کہا کہ جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ میں نے کئی بار کہ روزانہ پیپسی پیتے ہوئے تمہیں دیکھا ہے۔ اپنے کمرے میں جانے سے پہلے گلاس پینا پسند
وہ غصے سے چلا گیا۔ ابھی تو میں نے صرف پیپسی کا ہی پوچھا تھا اور وہ گھبرا کر چلا گیا، جیسے میں نے اس کی کوئی چوری پکڑ لی ہو۔ اگر میں اس سے پڑیا کا بھی پوچھ لیتی تو شاید وہ بے ہوش ہی ہو جاتا۔ پیپسی پینا اتنی مشکوک بات نہیں تھی۔ اس کا رویہ بہت سے سوالات اٹھا رہا تھا۔ میرے ذہن میں اگلی رات کی بات ہے، میں اس کے آنے سے پہلے ہی کچن میں بہانے سے موجود تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ چونک گیا، جیسے اسے امید ہی نہ ہو کہ میں یہاں پر رات کے اس پہر موجود ہوں گی۔ میں نے کہا، میں تمہارے لیے پیپسی بنا دوں؟ وہ رکھائی سے کہنے لگا، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، میں خود بنا سکتا ہوں۔ میں منہ بنا کر باہر آ گئی۔ اس کی بیوی سے کہا کہ تم اپنے شوہر کے لیے خود پیپسی بنایا کرو۔ تو وہ کہنے لگی، میں نے تو بہت بار کہا ہے مگر وہ خود ہی منع کر دیتے ہیں کہ نہیں میں خود بناؤں گا۔ کبھی کبھی تو میرے لیے بھی بنا کر لے آتے ہیں۔ کچھ دنوں سے میں نوٹ کر رہی تھی، میری سوتیلی بیٹی کے گھر سے باہر کے چکر زیادہ ہی لگنے لگ گئے تھے۔ اس کے بھی پر نکل گئے تھے۔ پہلے تو میں نے یہی سوچا تھا کہ اس کے باپ سے انتقام لوں گی کہ دیکھا تم نے اپنے سے چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کر کے اسے اولاد کی خواہش سے محروم رکھا تھا نا۔ اب دیکھو تو وہ بیٹی اپنے سے دگنے عمر کے بڑے آدمی سے بیاہی گئی ہے۔ میں نے یہی سب کرنے کا سوچا تھا مگر اس بوڑھے کے پاس اتنی دولت ہوگی میرے تو خواب و خیال میں بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنی سوتیلی بیٹی سے کہا کہ کسی بھی طرح اس سے دولت نکلواؤ۔ اگر وہ میرے ہاتھوں سے نکل جاتی تو بڑا مسئلہ ہو جاتا۔ اس لڑکی کے سمجھدار ہونے سے قبل اپنا مقصد حاصل کرنا بہت ضروری تھا، اور اس کے لیے سب سے پہلے تو اس 80 سالہ بوڑھے کی وہ جادوئی پیپسی بند کروانی چاہیے تھی، جس سے اس کی طاقت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے ایک پلان پر عمل کرنے کا سوچا۔ رات کو جیسے ہی اس نے پیپسی کا گلاس تیار کیا اور اس کے اندر اپنی جیب سے وہ خاص پڑیاں نکالی اور پاؤڈر اپنی پیپسی میں ملانے لگا، اس سے پہلے کہ وہ پیپسی پیتا میں نے جلدی سے کچن کے باہر ایک گلدان گرا دیا۔ وہ جلدی سے گلاس ٹیبل پر رکھ کر باہر آ گیا کہ شور کس چیز کا ہوا ہے۔ میرے لیے بس اتنا ہی موقع کافی تھا۔ میں جلدی سے کچن میں گئی اور اس کا گلاس بدل دیا جو میں نے کچھ دیر پہلے ہی تیار کیا تھا۔ اس کارروائی میں مجھے چند سیکنڈز ہی لگے تھے۔ میں اصل میں یہ معلوم کرنا چاہتی تھی کہ آخر اس پیپسی میں کیا ہے اور وہ اس میں کیا خاص چیز ملاتا ہے۔ صبح ہوئی تو میں نے اس پیپسی کو ایک شاپر میں ڈالا اور ایک لیبارٹری پر ٹیسٹ کے لیے دے آئی۔ سارا راز کھل جاتا کہ اس کے اندر ایسا کیا خاص تھا۔ میں وہاں سے واپس گھر آ رہی تھی کہ میں نے اپنی سوتیلی بیٹی کو گاڑی چلا کر کہیں جاتے دیکھا۔ وہ اکیلی گاڑی چلا رہی تھی اور مجھے اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ اسے گاڑی چلانی آتی ہے۔ اس کی شادی کو بمشکل 2 ہفتے ہوئے تھے۔ اتنے دنوں میں اس کا شوہر تو اسے گاڑی چلانا نہیں سکھا سکتا تھا، اور اس کے باپ کے پاس تو موٹر سائیکل تھی، پھر اس نے گاڑی چلانا کس سے سیکھی اور کب؟ میں انہی خیالوں میں کھوئی گھر پہنچی۔ گھر گئی تو میرے شوہر کا فون آ گیا۔ میں نے اتنے دنوں سے جان بوجھ کر فون نہیں کیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی سے بات کرنا چاہ رہا تھا۔ میں نے کہا، پتہ نہیں کہاں ہے، مجھے بتا کر نہیں جاتی، تمہاری بیٹی اپنی مرضی کی مالکن بن بیٹھی ہے، کل کو کچھ اونچ نیچ ہو گئی تو پھر نہ کہنا۔ مجھے اس لڑکی پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ مجھے بتائے بغیر پتہ نہیں کن ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ کئی دن ہو گئے تھے بس اپنے آپ میں مگن رہتی اور باہر کے چکر لگاتی رہتی۔ میں نے اس کے شوہر سے جا کر پوچھا، کہاں ہے تمہاری بیوی؟ کہنے لگا، ڈرائیور کے ساتھ شاپنگ پر گئی ہے۔ اس عمر میں تو اس کے ساتھ میں تو گھنٹوں شاپنگ نہیں جا سکتا۔ ہمت جواب دے جاتی ہے تو میں نے اسے ڈرائیور کے ساتھ بھیج دیا۔ میں اب اسے کیا بتاتی کہ ڈرائیور تو باہر فارغ بیٹھا ہے اور تمہاری کم عمر جوان بیوی
باہر گھومتی پھر رہی ہے۔ مجھے اس لڑکی پر شک ہونے لگا تھا کہ آخر کیا چل رہا تھا اس گھر میں جس کی خبر مجھے نہیں تھی، جو وہ مجھ سے چھپا رہی تھی۔ میں جب بھی اسے دیکھتی مجھے یہی لگتا تھا کہ وہ کچھ عجیب برتاؤ کر رہی ہے۔ شوہر کے گھر میں ہونے کے باوجود وہ فون پر لگی رہتی تھی۔ میں کچھ پوچھتی تو کہتی میں اپنی سہیلیوں سے بات کر رہی ہوں۔ لیب والے نے 2 دن بعد رپورٹس دینے کا کہا تھا۔ جب تک مجھے سچائی کا علم نہیں ہوتا کہ وہ خاص پیپسی کیوں پیتا ہے، میں تب تک اسے پیپسی پینے نہیں دینا چاہتی تھی۔ میں نے آج رات بھی بہانے سے اسے باہر بھیج کر گلاس بدل دیا۔ اگلے دن بھی یہی کیا۔ پھر لیب والے کا فون آیا کہ رپورٹس بن گئی ہیں، آ کر لے جائیں۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے بتاؤ رپورٹس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ جو کچھ اس نے بتایا مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے گھر جا کر اس بوڑھے کے پاس جا کر وہ رپورٹس پھینکی اور کہا یہ دیکھو، یہ پیپسی کا رزلٹ جو تم روز پیتے ہو۔ وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ تم زہر کیوں پی رہی ہو، وہ بھی اپنی مرضی سے۔ پڑیا میں زہر ہوتا ہے جو تم جان بوجھ کر پیپسی کے گلاس میں ملاتے ہو۔ لیب والے نے بتایا تھا کہ اس پیپسی میں طاقت والے اجزاء شامل ہیں، مگر اس میں کچھ ذرات زہر کے بھی ملے ہیں۔ یہ سن کر میں حیران ہوئی تھی کہ وہ جان بوجھ کر زہر کیوں پی رہا ہے۔ مجھے خیال آیا کہ کہیں اس کی بیوی تو اسے زہر نہیں دے رہی، کیونکہ اس کے رنگ ڈھنگ کچھ نرالے ہی لگ رہے تھے۔ یہی سوال میں نے اس سے کیا کہ کیا تمہیں یہ پڑیا تمہاری بیوی دیتی ہے کہ اپنی پیپسی میں ملا کر پیو؟ کیا وہ تمہاری جان لینے کے در پہ ہے تاکہ تمہارے مرنے کے بعد ساری دولت اسے مل سکے؟ میرے ذہن میں تو یہی آ رہا تھا کہ میری سوتیلی بیٹی ہی اسے مارنے کا پلان کر رہی ہے تاکہ دولت اور جائیداد اس کے نام ہو جائے، کیونکہ بوڑھے کی کوئی اولاد تو تھی ہی نہیں۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میری معصوم سی بھولی بھالی سی بیوی کو تو اس بارے میں علم بھی نہیں۔ میں یہ زہر خود لے رہا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ یہ سن کر تو میرے ہوش ہی فنا ہو گئے اور رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ وہ خود اپنی مرضی سے زہر لے رہا ہے۔ کوئی پاگل ہی ایسا کر سکتا تھا۔ ہوش مند انسان سے ایسی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کیوں کر رہے ہو تم ایسا؟ اپنی جان کیوں لینا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگا تم اتنی سمجھدار ہو کہ اتنا کچھ معلوم کر لیا ہے تو یہ بھی معلوم کر لو کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں۔ جاؤ اور جا کر معلوم کر لو، کیونکہ اگر دیر ہو گئی تو بیچ میں بہت دیر ہو جائے گی۔ میں پریشان ہو کر اس کے کمرے سے نکل آئی کہ بوڑھا کیا ہو گیا ہے، عجیب بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ اب بھلا میں اس کا راز پتہ کیسے کرتی؟ وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے؟ مجھے اب شک ہو رہا تھا کہ وہ کوئی اب نارمل انسان ہے۔ اس ٹینشن میں مجھے تو ڈر بھی لگ رہا تھا کہ اس بوڑھے کا کیا پتہ کہیں میرے کھانے میں ہی زہر نہ ڈال دیا ہو۔ اگلے دن میں اپنا چیک اپ کروانے ڈاکٹر کے پاس ہسپتال چلی گئی۔ وہاں کوریڈور میں اپنی سوتیلی بیٹی کو دیکھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے پاس جاتی وہ وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ شاید مجھے ہی غلط فہمی ہوئی تھی، بھلا اس نے یہاں کیوں ہونا تھا؟ ڈاکٹر سے چیک اپ کروا کر میری تسلی ہوئی کہ شوگر ہے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، میں بالکل ٹھیک تھی۔ ویسے بھی ابھی میری کون سا عمر تھی، 32 سال کی تھی۔ میں سچ کہوں تو اب میں پچھتا رہی تھی کہ اپنے شوہر سے انتقام کے چکر میں اس کی بیٹی کے ساتھ میں خود بھی پھنس چکی تھی۔ واپسی پر آتے ہوئے میں نے ایک بار پھر اس کی جھلک دیکھی۔ میں نے جلدی سے ٹیکسی کو روکا اور کہا کہ اس گاڑی کے پیچھے ٹیکسی لگاؤ۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ کہاں جا رہی ہے، اور یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ اسی ہسپتال جا رہی تھی جہاں سے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں واپس آئی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ میرا شک ٹھیک تھا۔ تھوڑی دیر پہلے جو مجھے لگا تھا میں نے اسے دیکھا تھا، وہ ہسپتال کیوں جا رہی ہے؟ کہیں میری طرح اسے بھی تو ساری صورتحال کا علم تو نہیں ہو گیا؟ لیکن گاڑی سے صرف وہی نہیں اتری
بلکہ ساتھ میں کوئی اور بھی نکلا جسے دیکھ کر میں دنگ رہ گئی۔ وہ تو اس کے شوہر کا بھانجا تھا۔ اب سارا کھیل مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ ساری بات کیا تھی۔ یقیناً یہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور یہ بات اس بوڑھے کو پتہ چل گئی ہوگی۔ میں ان دونوں کے پیچھے ہسپتال چلی گئی۔ میں نے ذرا قریب ہو کر ان کی باتیں سننے کی کوشش کی۔ وہ اسے کہہ رہا تھا کہ تم فکر نہیں کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوا تمہیں۔ جب وہ ڈاکٹر کے کمرے سے باہر نکلے تو مجھے دیکھ کر چونک گئے۔ ان کی رنگت اڑ گئی۔ وہ کہنے لگی، امی آپ یہاں؟ میں نے پوچھا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ ہسپتال کیوں آئی ہو؟ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، امی مجھے خطرناک بیماری ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ تمہارے اندر ہولے ہولے زہر سرایت کر رہا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میرے اندر زہر کہاں سے۔ میں نے کہا، تمہارے شوہر کی وجہ سے، کیونکہ وہ جان گیا تھا تم اس سے بے وفائی کر رہی ہو، اس کے بھانجے سے تعلق بنا رہی ہو، اسی لیے تو اس نے تمہیں سزا دی اور وہ خود زہر لیتا تھا، اور وہی زہر اس نے تمہاری رگوں میں بھی بھر دیا۔ اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے شوہر کو یہ سب کیسے پتہ چلا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے تو پیدا ہوتے ہی جس عورت کو ماں کے روپ میں دیکھا وہ آپ تھی۔ میں نے ہمیشہ آپ کو اپنی ماں کے روپ میں دیکھا۔ آپ نے غلط کیا یا ٹھیک، میں نے ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا۔ آپ کو بابا نے اولاد نہیں دی تو اس کا بدلہ آپ نے مجھ سے لینے کا سوچا۔ انتقام کی خاطر میری زندگی برباد کرنے کے لیے اس 80 سالہ بوڑھے سے میری شادی کروا دی، جو روز طاقت کی دوائی کھا کر خود کو جوان رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں نے آپ کی خاطر اس شادی کے لیے ہاں کر دی، مگر میں ایک 16 سال کی جوان لڑکی ہوں اور وہ 80 سال کا بوڑھا آدمی۔ میرے بھی کچھ ارمان تھے۔ شوہر کے بھانجے سے یوں ہی ایک دو بار ملاقات ہو گئی۔ میرا دل بے ایمان ہونے لگا۔ میں اندر ہی اندر اسے چاہنے لگی اور یہ بھی مجھے پسند کرنے لگا۔ ہم دونوں اکثر ہی گھومنے پھرنے نکل جاتے تھے، مگر میں کیا جانتی تھی کہ میرا شوہر یہ سب جان جائے گا۔ آج میری طبیعت خراب ہوئی تو کہنے لگا، تمہارے اندر زہر ہے۔ میں تو اپنی کم عمر بیوی کو اپنے ساتھ یوں ہی باندھ کر رکھتا ہوں اور میرے جسم کو اب اس کی عادت ہو گئی ہے، اس لیے مجھے کچھ نہیں ہوتا۔ جاؤ، جا کر ہسپتال میں جا کر پتہ کر لو کہ تمہیں کیا ہوا ہے۔ اسی لیے میں بھاگی بھاگی یہاں چلی آئی اور ڈاکٹر نے بھی کنفرم کر دیا کہ میرے اندر اس شخص نے زہر بھر دیا ہے۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں اسے چھوڑنا چاہتی تھی مگر آپ دولت کے لالچ میں اندھی ہو گئی اور یہاں تک کہ اپنا انتقام بھی بھول گئی۔ آپ کی وجہ سے میری زندگی برباد ہو گئی۔ مجھے اس کی بات سن کر بہت شرمندگی ہوئی۔ واقعی وہ سچ کہہ رہی تھی، سارا قصور میرا تھا۔ بجائے اپنے شوہر سے انتقام لینے کے، میں نے اس کی بیٹی سے انتقام لینے کا سوچا، اور مجھے کیا معلوم تھا کہ اتنی زیادہ عمر والا وہ بے ضرر نظر آنے والا حقیقت میں اتنا خطرناک نکلے گا کہ اپنی بیویوں کو خود سے باندھنے کے لیے ایسے خطرناک حربے استعمال کرتا تھا۔ یہ سب میری ہی وجہ سے تھا اور اب مجھے ہی اس سارے قصے کو ختم کرنا تھا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے، میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا اور اب میں ہی سب ٹھیک کروں گی۔ میں نے پہلے اس کا اچھے سے علاج کروایا۔ اتنا شکر تھا کہ ہمیں جلدی پتہ چل گیا اور بر وقت علاج شروع ہو گیا اور کچھ مہینوں میں ہی وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اس سارے عرصے کے دوران وہ اپنے شوہر سے دور رہی تھی۔ اس کے شوہر سے قدرت نے خوب انتقام لیا کہ اسے ایک دن فالج ہو گیا اور اٹیک اتنا شدید تھا کہ وہ باسی کا ہو کر رہ گیا اور 2 ماہ میں ہی وہ انتقال کر گیا۔ قانون کی روح سے اب اس کی ساری دولت کی مالکین اس کی بیوہ تھی۔ میں نے اس کی عدت پوری کروا دی، اس کی پسند سے اس کی دوسری شادی کروا دی۔ میں اس سے شرمندہ تھی اور اس سے معافی مانگی کہ جذبات میں آ کر اس کے ساتھ بہت غلط کر دیا۔ مگر اس نے مجھے معاف کر دیا۔ میں نے گائنیکولوجسٹ سے
اس کے بارے میں تفصیل سے بات کی۔ اس نے مجھے بتایا کہ میں بانجھ نہیں ہوں، بس میرے شوہر نے مجھے اپنی اولاد کے حق سے محروم رکھا تھا۔ میں بھی 32 سال کی تھی، جوان اور خوبصورت تھی، اپنی نئی زندگی شروع کر سکتی تھی۔ اس لیے میں نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی اور کچھ عرصے بعد ایک اچھے اور سلجھے ہوئے انسان سے شادی کر لی، جس سے میری ایک بیٹی اور ایک بیٹا پیدا ہوا۔ آج میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں۔ مزید ایسی دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔